زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا فقیر کو خیرات جا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا یہ جو شرف عز و جاہ یا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا خدا کو میں نے صدا لا شریک مانا ہے خدا کو میں نے صدا لا شریک جانا خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا بروز حشر نہ پرساں ہو کوئی اس کا بروز حشر نہ پرساں ہو
اس کا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا. ایک نعت اور ایک منقبت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں صاحبزادہ محمد طارق عزیز صاحب پیش کر رہے تھے، اور کلام تھا نعتیہ کلام اعلیٰ حضرت کا، اور منقبت تھی پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی کی. آپ کی حاضری کے دوران اسلام آباد سے پاکستان کے بڑے معروف شناخت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا، پھر درود و سلام. میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے ممتاز اور معروف شناخت بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، خاص کر کے عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام جب چھیڑتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام جب پڑھتے ہیں تو ایک خاص کیفیات ہوتی ہیں، خاص سرور ہوتا ہے، پیر صاحب کی خاص دعائیں شامل حال ہوتی ہیں. میں ملتمس ہوں اپنے پیارے بھائی سے بسم اللہ کریں آقا کریم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المظلمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سب نے ایک دفعہ جواب دینا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں اٹھا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. 3 دفعہ زندہ باد کہنا ہے اور اونچا کہنا ہے، تیسری دفعہ بالخصوص بہت اونچا کہنا ہے. ایمان اور عقیدے کا نعرہ ہے، لگائیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. پھر کہیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، تاجدار ختم نبوت. محبت اور عقیدت کے ساتھ مصطفیٰ کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکدس میں کوئی لب خاموش نہ رہے، درود شریف کا نظرانہ پیش فرما لیں. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گونجا جائے صلی اللہ علیہ. ماشاءاللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں
یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پہلے سے زیادہ آوازوں پڑھیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام کے چند اشعار میں نے آغاز میں پڑھے. اب اپنے مرشد گرامی امام انقلاب نعت حضور کی بلا پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں. ہو سکے تو آپ بھی شامل ہو جائیے گا. انتہائی خوبصورت کلام شامل ہوگا. صدا کیا بلند کرنا چاہتا ہوں آپ بھی کہیے گا. نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے گی نظر جمال رخ نبی پر نظر جمال رخ نبی پر جمی ہوئی ہے جمی رہے
رہے گی، جمی ہوئی ہے جمی رہے گی، ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت بسی ہوئی ہے، بسی رہے گی ہمارے دل میں نبی کی الفت۔ لفظوں کو توجہ سے سنیے گا، مرشد پاک فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو مظہر قدرت خدا ہے، ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی ہماری ہر ایک بات بگڑی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی ہماری ہر ایک بات بگڑی۔ اور حضور اس نعت کا جانے کلام شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کیجئے گا کہ سنو یہ مجدہ، یہ خوشخبری سن لو، سنو یہ مجدہ گناہ گارو، در رسول خدا پہ آؤ، در رسول خدا پہ آؤ، کیوں آؤ؟ معاف کرنے پہ ان کی رحمت تلی ہوئی ہے، تلی رہے گی، معاف کرنے پہ ان کی رحمت تلی ہوئی ہے، تلی رہے گی، معاف کرنے پہ ان کی رحمت۔ اللہ اللہ، شعر سماعت کیجئے گا پوری توجہ سے، سبحان اللہ۔ مرشد پاک فرماتے ہیں وہ صدیوں پہلے جہاں میں آئے، انہیں زمانہ کبھی نہ بھولا، ازل سے دھوم کی دو جہاں میں مچی ہوئی ہے، مچی رہے گی، ازل سے دھوم کی دو جہاں میں
زہ مقدر ریاض مجھ کو ملا ہے فیض نسیم طیبہ ملا ہے فیض نسیم فتحہ یہ میرے دل کی کلی تو دیکھو کھلی ہوئی ہے کھلی رہے گی. یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے کہنے کی بات ہے. میں آغاز کروں گا پھر آپ سے بھی سنوں گا. یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اونچا کہیں لیکن نبوں کو ضرور ہلائیں. سب نے کہنا ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. رسول اللہ کے کرم کی بات ہے. جس پر کرم ہے ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کر ذرا زیارت کروائے اور لہرا کر کہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم گیا کا. سبحان اللہ. قبلہ بھائی صاحب تشریف لا چکے ہیں. حضرت قبلہ ماشاءاللہ چیئر لے نہیں اٹھنا پڑے گا. درود شریف ایک دفعہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں. گو کہ اس کلام کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں لیکن اگر آپ توجہ سے سماعت کریں گے علماء حق اہل سنت و جماعت قبلہ شاہ جی حضور تشریف فرمائیں. لطف آئے گا انشاءاللہ اس کلام کو سنانے کا. بالخصوص جتنے حباب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے توجہ چاہتا ہوں. حضور کی زلف مبارک کا ذکر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں فرمایا. ان گیسو مبارک کا ذکر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سماعت کیجئے گا. نعت کے چند اشعار. توجہ. چمن طیبہ میں آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے نا تو بھلا ہی بھلا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے آپ سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو
گیسو یعنی زلف مبارک. توجہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. کی جو بالوں جو بالوں سے تیرے روضہ کی جاروب کشی. کی جو بالوں سے تیرے روضہ کی جاروب کشی. شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سایہ افغل ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تمنا. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. ہائے ہائے تمنا دیکھیں. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. جب آقا علیہ السلام کی زلف معمبری آپ کے ابرو مبارک پر آتی ہوں گی تو اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا اور کہتے ہیں کہ کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکین. کعبہ جاں
خلاف مشکی اڑ کر آئے ہیں، توجہ، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو. یہ کوئی عام زلف نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا دو جہاں کے زلف مبارک ہے. اور مقطع کہتے ہیں ہاں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. حاضری چند لمحوں میں مکمل کروں گا، اور مکمل کرتے ہوئے بھائی جان نے علی پور سیدہ شریف میں کہا کہ کوٹھ مٹھن خواجہ غلام فرید، سبحان اللہ. یہ چند اشعار آپ نے سنانے ہیں 6 اکتوبر کو، تو بہت اختصار سے حاضری مکمل کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں دل کے کان کھولنے پڑیں گے. ہجر کے بادشاہ کی بات کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں خواجہ بابا غلام فرید کوٹھ مٹھن فرماتے ہیں کہ اے تن میرا کنگی ہوئے، اے تن میرا، اے تن میرا کنگی ہوئے، اے تن میرا کنگی ہووے، تے میں زلف حضور دیوان کھل میرے دی بن جائے جتی، تے میں یار دے پیریاں. جو بیٹھا ہے وہ کہے سبحان اللہ. جے سوہنا میں دے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ لوں چلے ڈاواں، غلام فریدا جے مل پوے سونا، تے انہوں رو رو حال سنا، تے انہوں رو رو حال سناواں، تے آکھاں تینڈے دکھڑے دھوڑے کھاں تڑیاں، تینڈے دکھڑے دھوڑے کھاں تڑیاں، تینڈے نام تو مفت وکاں دڑیاں، تڑیاں باندیاں دی میں باندڑیاں، سونا تڑیاں باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب تھا میں، مٹھڑی تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مان پھراں، سجبار تے شہر بازار پھراں، متا یار ملم کئی سانگ سبب اتھاں میں مٹھڑی، جند جان بلب ماہی خوش وسدا وچ، ملک عرب نہیں آیا میرا دل بر ماہی، ایویں بولنا جھوٹے آقا تو جھوٹا تیرے بول
مولوی جھوٹے تے تینوں تاڑی مارے اڈاواں توجہ پکی خبر جے ملڑ دی دیوے تے تینوں کٹ کٹ چوریاں پاواں آئے ہائے آ سردار وسا جا جھوکاں کتے روندی نہ مر جاواں سانو کو جیوے خینا چھاٹے وے آنکھو سانو کو جیوے خینا چھاٹے وے تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے تو سنبھلیاں دے ہاتھ لجوے اساں چھٹنا تیرا درنا اساں چھٹنا تیرا درنا تیرے قدم دے وچ مرنا سانو روز حشر دا ڈرنا سانو روز حشر دا ڈرنا آئے ہائے اگر ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو اٹھا کر کہنا رسول اللہ کے نام پر سانو روز حشر دا ڈرنا کیوں تویوں ساڈا وکیل تے جاجے وے عربی تویوں ساڈا وکیل تے جاجے وے تساں بھلیاں دے ہاتھ لجوے تساں بھلیاں دے ہاتھ لجوے سانو تیری ذات تے مانے قربان تیرے تو جد جانے تیرا مکھ جیویں قرآن آئے ہائے تیرا مکھ جیویں قرآن سب نے کہنا ہے تیری دید آساڈا حج میں عربی تیری دید آساڈا بس میں چاہتا ہوں توجہ رکھنا ہے شعر پر توجہ بھائی توجہ ہائے ہائے ریحان حبیب جانتا ہے کہ تو کیا ہے اور رسول اللہ کی عطا کیا ہے ذرا توجہ رکھنا شعر کہنے لگا ہوں سانو سونے آیا اپنی بھاوی آئے ہائے سانو سونے آیا اپنی بھاوی توجہ سانو سونے کتڑی نو گل نال لاویں ہائے ہائے سانو سونے آیا اپنی باویں کتڑی نو گل نال لاویں ساتھوں سونے رس نہ جاویں ساتھوں سونے رس نہ جاویں ہائے ہائے کیوں سانو نہیں او مناڑ دا چاچوے عربی سانو نہیں او مناڑ دا کوئی تیبادیاں غارانے آپ نبھائی سونیاں تیبادیاں غارانے آپ نبھائی سونیاں ساڑھے عیب ہزارانے سب کہہ دو سانو نہیں او مناڑ دا چاچے میں تساں بھلیاں دے ہاتھ لجوے تساں بھلیاں دے
ہاتھ لجوے. دو اشعار ہیں اور مائک سے میں جدا ہو جاؤں گا. وہ اشعار کیا ہیں؟ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، سب نے کہہ دینا ہے. بہت شکریہ، آپ نے آسانی کر دی اور آپ نے بتا دیا کہ میرا وقت کتنا ہے، مگر نہ میں سمجھ رہا تھا کہ وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. 4 بجے تک کا مجھے کہا گیا، تو پھر مجھے کلام شروع سے پڑھنا پڑے گا. اسی کلام کے میں نے 2 اشعار کہنے تھے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذی رحمت کل نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ کرم دے نال ویکھی ہک واری یا رسول اللہ. سب کہو کرم دے نال ویکھی ہک واری یا رسول اللہ. میں بے کس بے نواں ایک بھیکاری یا رسول اللہ. میں بے کس بے نواں ایک بیکاری یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا ہجراں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا سیاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا اے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے میری جان
تن پارا پارا یا رسول اللہ ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ چسوئے من گزر یاری من مسکین زناداری چسوئے من گزر یاری من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ جے آ جاؤ کدی ویڑے میرے تے تیری نالے پاک تو کراں قربان. میں نے آپ سے یا رسول اللہ کی صدا سننی ہے، اس کے بعد میں آپ کو نہیں کہوں گا، بس ایک دفعہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیسے صدا بلند ہوتی ہے. دیوانہ وار اپنا ہی بھلا ہے. ذرا کہنا یا رسول اللہ، جب آئے نا تو یا رسول اللہ پھر کہنا. ہاں پکارنا ہے اپنے مالک و مولا کو، پکارنا ہے، کہنا ہے ہاں جے آ جاؤ کدی ویڑے میرے تے تیری نالے پاک تو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ. سب کو کراں قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ. ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ. تو ہی مولا من آقا من والی جان من تمی دانی کے جز تو کس ندارم یا رسول اللہ. دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرا زی لطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نزادے وقت وی مکھڑا وکھاوی اپنے جامینوں. یہ جو وی ہے نا یعنی بھی، اس کا مطلب ہے پہلے بھی رسول اللہ کرم فرما چکے ہیں مولانا جامی پر. مقطع ہے یہ جو وی پنجابی میں اردو میں بھی. اب یہ سنیں ذرا، محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی مضمون ترجمہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دم آخر نمائی جلوائے دیدار جامیرا نزادے وقت وی مکھڑا وکھامی اپنے جامینوں. اے ہو امید ہے مینوں میں واریاں
رسول اللہ. دونوں ہاتھ فضا میں اٹھاؤ اور جھوم کر کہو. بس اس شعر کو میں دہراؤں گا, ذرا دیوانہ وار کہنا. دیر حکیمہ میں ایک منظر دیکھنا چاہتا ہوں شاخ کا. رسول اللہ کے غلاموں ایک منظر قائم ہو جائے. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اٹھا کر ہاتھ کہنا. ہاں بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. جب تک پڑھتا رہوں ہاتھ نیچے نہ ہو, اٹھا کر کہنا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا. ایک کیمرہ مین اگر مجھے لائٹ گھما کر پیچھے زیارت کرا دے رسول اللہ کے غلاموں کی. ایک کیمرہ مین بس, میں دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑا ہوں گا میں, آپ نے بیٹھے رہنا ہے. بس رسول اللہ کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون کہہ رہا ہے. لہرا کر کہنا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. واہ سبحان اللہ. پھر کہو. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. ایک شعر عابد بھائی میں کہنا چاہوں گا, اور وہ شعر کیا ہے؟ ہر رسول اللہ کا غلام کہے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ ایک شعر ہے. مطلع کہوں گا اور وہ شعر کہوں گا, مائک چھوڑ دوں گا, یہیں پر میری حاضری مکمل ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. ہاں سیدھا ہاتھ اٹھا لینا ہے اور کہنا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. بڑا بلند مصرع ہے, ہاتھ اٹھا کر کہنا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عقیدے کا شعر اور مہر, اس پر میں مائک چھوڑوں گا اور آپ سب سے اجازت لوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت, یہاں منقبت بھی ہو گئی, سب کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار,
اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کے. کیا بات، بہت ہو. حاضرین گرامی قدر، آپ سماعت کر رہے تھے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے عرض وطن کے عظیم ثناخوان محترم قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب. آپ نے دل بھی تڑپائے ہیں، آنکھیں بھی برسی ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسوں کی برسات. ڈاکٹر صاحب بھی رو رہے تھے، دیوانے تڑپ رہے تھے. یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جس نسبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، جب نسبت اتنی بڑی ہو. اور میں نے کیونکہ عرس مبارک میں بھی اور قبلہ کی صدارت میں، پیر صاحب کی صدارت میں سال میں درجنوں محفلیں جو ہیں مجھے شرف حاصل ہوتا ہے، مگر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے کہ جہاں نقش بندی ہو، ایک تو وہ باوضو ہوتے ہیں، اور دوسرا سر پہ ٹوپیاں ہوتی ہیں، اور تیسرا پھر شان صدیق اکبر سنتے ہیں، اور چوتھا پھر آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں مائک جس ہستی کے سپرد کر رہا ہوں وہ محتاج تعارف نہیں، سیالکوٹ سے آپ تشریف لائے ہیں. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور رہے، شہیں کا جہاں اور. اقبال نے فرمایا تھا نا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اور آئین جمع مرداں حق گوئیوں بے باکی. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. انہی مردوں کے لیے اقبال لکھ گئے. میں دعوت دے رہا ہوں انتہائی مخلص، انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ بابوں کی باتیں کرنے والا بابا. بولو نا آنسو، آنسو ایسے نہیں آتے. مولانا روم کہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو کوئی ایسی رحمت برس رہی ہے، ایسی رحمت ہے تو آؤ ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کے عظیم ترجمان جناب قبلہ محترم ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں. آپ ایک مل کے نعرہ لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم درود و سلام اور دعا تک پہنچیں گے. شیڈول کافی ٹف تھا اور بڑی مشکلات بھی تھیں، مگر پھر بھی ہم آخر تک خیر خیریت سے پہنچ گئے ہیں. قبل از اذان فجر تک جو سلسلہ تھا ہو سکتا تھا کہ طوالت کر جاتا، مگر پھر بھی آخری حد تک رہا ہے. ایک مل کے نعرہ، نعرہ تکبیر. تھکے تو نہیں آپ؟ نعرہ رسالت. مجھے ایک دوست نے لکھ کے دیا کہ یہ نعرہ ذرا پھر لگا دے. میں پھر لگا دیتا ہوں. یہ نعرہ صرف ہم نے دنیا میں نہیں لگانا، قبر میں بھی لگانا ہے، حشر میں بھی لگانا ہے، اور پل صراط میں بھی یہ نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. کون سا؟ لبیک لبیک. شاباش. لبیک. تاجدار ختم نبوت. یہ جو ساؤنڈ والے بھائی ہیں، آپ نے اس کو سادہ رکھنا ہے جی. بات میں گونج نہ ہو، بات ریپیٹ نہ ہو، بات میں کسی بھی قسم کی جھنکار نہ ہو. آپ نے ہمیں سادی سی آواز دینی ہے.
माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी रात गुजरी। तो वक्त भी तकरीबन थोड़ा ही है और मैं भी कोई आपकी कोई ज़्यादा आजमाइश नहीं दूँगा। बस 2-3 बातें आपके गोश गुजार करूँगा और दुआ गौरूँगा। हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, अल्लाह में अमल की तौफीक अता। ठीक है जी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इम्तिहान नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुत्तक़ीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अक्रमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मैं समझ सकता हूँ जी सारी रात के आप बैठे हैं, लेकिन एक बार सिर्फ ज़रा मोहब्बत से दुरूद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए मोहब्बत से पढ़ा करें। अगर थके भी हैं तो फिर भी थकावट उतार दिया करें। अल्लाह मैं भी शाह का लगा हूँ और मेरी 5वीं तकरीर है, लेकिन कुर्बान जाऊँ थका भी हूँ तो उनका जिक्र थकावट उतार देता है। क्योंकि मेरी बात नहीं जी, इमाम अहले सुन्नत खुद फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब वो याद आए तो फिर थकन थुकन किधर आई है, फिर तो बंदा फिर एक दिन फ्रेश हो जाता है। ठीक है जी, जब भी दुरूद पाक पढ़ने की बारी है मोहब्बत से पढ़ा करो, अकीदे से पढ़ा करो, यकीन से पढ़ा करो। हम पढ़ रहे हैं, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, आप ही नहीं पढ़ते वो तो सुनते हैं। हम तो मायल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हैं जी, कोई उत्ते वेख के पढ़न डया, कोई सज्जे वेख के पढ़न डया, कोई खब्बे वेख के। ओ भाई तू जिंदा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहा, तू भी उन्हीं को देख के पढ़। अब आप कहेंगे हम कैसे देखें, पीछे देखें तो स्टेज है, दाएं देखें तो दीवार है, बाएं देखें तो दीवार है, पीछे देखें तो कुछ नज़र नहीं, हम क्या देखें। चल ठीक है, मान लेता हूँ, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चल एक मैंने तेरी मान ली कि दीवार है, अब एक तू मेरी भी मान ले कि ये दीवार तेरे लिए दीवार है, ये दीवार उनके लिए दीवार नहीं है। ये तेरे लिए दीवार, ये दीवार भी तूने खुद ही खड़ी की है, अगर तू चाहे तो ये दीवार भी ख़त्म हो सकती है। हाँ जी, इकबाल ने कहा नहीं था, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं है। आदम चिश्ती ने कहा नहीं था, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ़ तवाफ़, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है। ये हमने दूरियां कर दी, बाकी दूरियां कोई नहीं है। वो किसी दिल जले ने हमें तो नहीं कहा था फासिलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं है। ये जो हुआ इधर से हुआ है, इधर आपने पसरूर से मदीना दूर कर दिया, लेकिन याद रखना मदीने से पसरूर दूर नहीं है। हाँ, इसलिए जब भी पढ़ो 1 बार 2 बार पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ दिया करो, और जितनी मोहब्बत से पढ़ोगे तुम्हारा अपना फ़ायदा होगा। मेरे सैयदी कीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला बड़ी खूबसूरत बात फरमाया। आप फरमाया करते थे, बाबा कम अज़ कम एक चिट्ठी से रोज़ मदीना पाक भेजा करना है। चिट्ठी से मुराद क्या है, आपको याद किया कर, पढ़ना हो रहा है, याद करना हो रहा है। हम पढ़ते हैं, हम याद नहीं करते, याद करना हो रहा है। याद करने के लिए फिर बंदा दाएं नहीं देखता, फिर बंदा बाएं नहीं देखता, फिर आंखें बंद होती हैं और तवज्जो हुजूर की जानिब होती है। आप फरमाया करते थे, बाबा कम अज़ कम एक चिट्ठी तो रोज़ मदीना पाक भेजा कर। वो बाबा अगू अर्ज करता हुजूर फिर की होएगा, फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना है। कभी तो साहिब पूछेंगे,
کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے. ویکھو ہاں کیڑا ہے یار روز ہی سانو بس روز یاد کرتا ہے لیکن کوئی یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی کی کریے. اس لیے یاد کیا کرو. آپ تو سارے آپ کے امتی بیٹھے ہو. قربان جاؤں مولانا منظور احمد شاہ صاحب آپ نے مدینۃ الرسول تصنیف فرمائی ہے. اب وقت اتنا نہیں ہے میں مختصر ہی کروں گا 2-3 باتیں بس میں نے کرنی ہے. یہ دیکھو کتنے کریم ہیں آپ. کمی ہے تو پتر کہیں ہم میں ہی ہے. کمی ہے تو کہیں ہم میں ہی ہے. وہ کریم ہے, وہ رعوف ہے, وہ رحیم ہے, وہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف. کمی ہے تو ہم میں ہے پتر, ادھر نہیں ہے. ہاں جی ہم میں کمی ہے. اپنی اپنی کمی دیکھو ادھر. دیکھو کتنے کریم ہے. فرماتے ہیں حج کے لیے گئے, حج کر لیا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو ادھر. ٹھیک. فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے بالکل قدمین شریفین میں جگہ عنایت فرمائی. ہوٹل بالکل پاس ہی تھا. کہتے ہیں ہم بیٹھے نا اپنے ہوٹل میں, دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا, بند نہیں کر سکے کسی وجہ سے. کہتے ہیں کہ بلی نا کمرے میں آ گئی ہے اور کہتے ہیں ہماری تو کیفیت بن گئی بھائی شہر محبوب کی بلی. اب دنیا دار حضرت ہم کیا جانے, عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. ہم دنیا دار کیا جانے, محبوب کیا ہوتا ہے, محبوب کے شہر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مبارک رہے اندلی وہ تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. تو محبوب کے شہر کے کانٹے بھی پیارے لگتے ہیں حضرت جی. لیکن یہ باتیں عاشقوں کی ہیں حضرت جی, یہ باتیں عاشقوں کی ہیں. اور عاشقی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ تھے تو ان سارے ہی عاشق ہوئی پھرنڈے. اللہ کسی نے کہا تھا ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار, عشق کی کون انتہا لایا. اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. عشق بچوں کا کھیل ہے. عشق بچوں کا کھیل ہے, جان مانگتا ہے جی. میں ایک دن اپنے حکیم صاحب دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور, وہ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, مجھے دیکھ کے پتا کیا کہتے ہیں, مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ لئی ہے. اللہ لو جانا ہی سارا کچھ. یہ تو لنگوٹا پا کے نہ کسی چونک چ کھلار چھڑیں گے نہیں پڑے کدی نہ, اسی پھر لیا بھی نہیں کدی دوبارہ. اسی روٹی شوٹی کھانے ہیں بس. کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے, عشق دا تاں اتھے کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. اچھا پھر سوال کرتے ہیں کیا والا, کہتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. سوال بھی خود ہی کرتے ہیں پھر جواب بھی خود ہی دیتے. کیا سوال کیا تھا جی, آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. تو جواب کیا دیتے ہیں, غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا. اتھے ککھ نہیں رہندا حضرت, اتھے ککھ نہیں رہندا. اتھے جے رہ جاندا تے پھر وہ ہی رہ جاندا, اتھے اور ککھ نہیں رہندا. عشق جلا دیتا ہے سارا کچھ ہی. حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا ہے رات کا وقت تھا. اب وہ راتیں کدھر گئیں جی, اب تو ہماری راتیں فیس بک کھا گئی, اب تو ہماری راتیں یوٹیوب کھا گئی. ادھر وہ راتیں اب کدھر جی. آدھی رات کا وقت تھا, حضرت رابعہ کے گھر سے صدا بلند ہوئی, ہائے آگ ہائے آگ. وہ لوگوں نے سمجھا حضرت رابعہ کے گھر میں آگ لگ گئی اور پانی نہیں ہے. ادھر کوئی نہیں آیا, سارے بھاگے, اپنے اپنے برتن اٹھا کے, آگ لگ گئی آگ بجھانی ہے. سب نے اپنے اپنے برتنوں میں پانی بھرا. وہ پانی بھر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے, انہوں نے کھڑا کر رہے, بھائی کتنے. سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے آگ ہائے آگ, ہم پانی لے کے ان کی آگ بجھانے جا رہے ہیں. اب رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ آگ نہیں جو پانی سے بجھ جائے, یہ عشق الہی کی آگ ہے, اس کی دید ہی سے بجھے گی. عشق تے آتش یہ برابر نہیں ہے, یہ جلا دیتا سارا کچھ, کچھ بھی نہیں چھوڑتا. تو آپ فرماتے ہیں بلی اندر آ گئی. تو کہتے ہیں ہم تو مچل گئے, ہم نے بڑی محبت کا اظہار کیا. کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں, جو روٹی کھا رہے تھے نا, ایک ٹکڑا توڑا بلی کو پیش کر دیا. کہتے اس کی بھی محبت کو اس نے قبول کر لیا. کہتے اس وقت ہمارے ساتھ نا منظور احمد شاہ صاحب مدینۃ الرسول میں, کہتے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں نا
پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. اب حضرت نے نام نہیں ان کا لکھا وہ کون تھے. کہتے ہیں بلی اگلے دن بھی آ گئی, تیسرے دن بھی آ گئی, چوتھے دن بھی آ گئی, پانچویں دن بھی آ گئی, چھٹے دن بھی آ گئی, ساتویں دن بھی آ گئی. کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ انہوں نے کیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے. سیاسی شخصیت تھی, اجازت مانگی سعودی حکومت سے, مل گئی. پی آئی اے سے بھی انہوں نے ایک اور سیٹ کا بندوبست کروایا, ہو گیا. ایک بڑا عالی شان سا پنجرا بنوایا کہ بلی لے کے جانی جاتے ہوئے. دیکھا جس دن صبح ڈائریکٹ مدینہ پاک سے فلائٹ تھی نا پاکستان کے لیے, جب رات کو سوئے نا تو یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی اور دیکھتے کیا ہیں, ہاتھ باندھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اس کا مفہوم حاجی جویں تو خیری آیا سے اللہ تینوں لے بھی جائے, بس ایک کام کری ساڈی بلی نہ لے کے جائیے. بس ایک کام کریں ساڈی بلی نہ لے بھائی, کوئی آئے تو صحیح ہے, بس ایک کام کرنا ہماری بلی نہ لے. جی کیا جی جملے پہ غور کرنا ہے, ہماری بلی. اور چلے وہ تو بلیوں کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں, اور تو ہے ہی ہمارا. اور تو تب کسی کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھا جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ پاک کی غاروں میں سر انور نکیلے پتھروں پہ رکھ کے تیرے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. دیکھ تو صحیح تو کون ہے, دیکھ تو صحیح یار, وہ بلی کو بھی ہماری بلی کہتے ہیں. عبارت ہے جی مدینہ الرسول کی, پر میں بلی نہ لے کے جانا. وہ لکھا ہے کہ وہ جو حاجی تھے نا وہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام اجازت دے دیں میں بلی لے جاؤں. تو حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے کس طرح اجازت دے دوں. 3 راتیں گزر گئیں, بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے, وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور مدد فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے. چلے بلیاں رون تے کرم فرما, کچھ بھی نہیں کریں. لیکن یہ بتا تو رویا کب ہے, بتا مجھے, یہ بتا تو رویا کب ہے, بتا مجھے تو کب رویا. نہیں پتا, رویا کرو, رویا کرو. امتی جو کرے فریاد حال دار, ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ. سب کچھ ہے حضرت, بس ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں. میں نے کہا تھا جی زیادہ نہیں, ایک ہو گئی 2 رہ گئی ہیں بس. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ, شیر خدا حیدر کرار, آپ فرماتے ہیں میں نے ایک رات نہ خواب دیکھا. ہماری راتیں بھی کھو گئی جی, ڈھونڈو جی اپنی وہ راتیں, تلاش کرو وہ راتیں کھو گئی ہیں. جو فیس بک دیکھ کے سونا تو پھر اے والی خواباں تو نہیں نہ آنی ہے. جب یوٹیوب دیکھ کے سونا پھر اس طرح کی خوابیں تو نہیں نہ آنی ہے. اینیاں خواباں تے تاں آندیاں نے میاں تم ہی باوضو ہو کے تو حضور تے درود پڑھ دیاں سوئیں پھر آتی ہیں جی. بولا مشکل کشا فرماتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اذان فجر ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف, اور کہتے ہیں یہ دور مبارک ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا. حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے, جناب صدیق اکبر کا بھی وصال ہو چکا ہے, آپ کا دور ہے. کہتے خواب کیا دیکھتا ہوں, مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں خواب ہی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ مصلی امامت پہ حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گا رہے. اب فرماتے میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے نہ میں نے حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ و دعا کی زیارت کرنی شروع کر دی. فرماتے اقامت کہی گئی, حضور نبی علیہ السلام نے فجر کی امامت خواب میں فرمائی. کہتے آپ نے 2 صورتیں پڑھی جدا جدا. نماز ختم ہوئی, حضور نبی علیہ السلام صحابہ کی جانب روح انور کیے جلوہ گر تھے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے میں نے خوابی میں کھجور کھا بھی لی. فرماتے جب کھجور ختم ہوئی نا تو آنکھ کھل گئی, لیکن فرماتے جب آنکھ کھلی تو منہ پھر بھی میٹھا تھا. فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. فرماتے میں نماز کے لیے چلا گیا, لیکن کہتے جب مسجد نبوی شریف پہنچا نا تو دیکھتا کہ ہوں مصلی پہ اسی طرح اسی انداز میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولا مشکل کشا فرماتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کہی گئی, حضرت عمر فاروق نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے,
جیسے حضور نبی علیہ السلام خواب میں بیٹھے، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری بھی لے کے آ گئے، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی، کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کہتے جب کھجور کھا لی نا تو میں نے کہا بھائی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگی گئی، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، ایک اور کھجور لے لیتا ہوں، کہتے میں نے کہا بھائی عمر ایک اور کھجور نہیں، تو کہتے حضرت عمر آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں علی جے خواب جو حضور نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا ہوں بڑا کچھ کھو گیا یار ہمارا، کیسی وہ رات ہوگی۔ حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بھائی عمر یہ کیا ہے، خواب تو مجھے آیا، یہ کیا ہے؟ تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھا مجھ سے رہے ہیں۔ صوفیہ نے لکھا ہے حضرت وہ رات تو ایک ہی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں حضور نبی علیہ السلام نے کتنوں کی پیاس ہو جائی ہے۔ حضرت تلاش کرو حضرت جی وہ اپنی راتیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہے۔ ہاں جی دروشی پڑھا کرو حضرت، یاد کیا کرو۔ اور میں نے کہا تھا جی 3 آخری، لیکن پتر یاد رکھنا ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے برکتیں لے کے چلنا اخلاص سے پڑے گا، کیونکہ اگر اخلاص نہیں تو کچھ چلنا اخلاص سے پڑے گا۔ وہاں پگ نہیں دیکھی جائے گی، وہاں داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، وہاں دیکھا جائے گا تو دل دیکھا جائے گا۔ چلنا اخلاص سے پڑے گا، چلنا ایک ایک قدم چیک کر کے اٹھانا، ایک ایک قدم چیک کر کے اٹھانا، پھر منزل پہ پہنچو گے ضرور۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو جہاں کھڑے ہو وہاں کے وہاں کھڑے ہو، وہاں کھوٹے سکے نہیں بکتے، وہاں گندا مال نہیں خریدا جاتا، وہاں ستھرا مال خریدا جاتا ہے، ستھرا۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمائے، صاحبزادہ صاحب مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا، وہ کہتا ہے گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے جنید جناں دا نام۔ ہاں جی مائیں روز نہیں جنید پیدا کرتی ہیں حضرت، ہاں جی کوئی چھوٹی ہستی نہیں جنید، بہت بڑا نام جی، بہت بڑا نام۔ پھر انشاءاللہ کبھی اللہ موقع لائے۔ لکھا ہے ایک دن کسی نے حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا، حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ ذرا جواب سننا جی۔ آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ کتنا بڑا نام، کسے جی؟ نائی سے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لیتا۔ فرماتے بال بہت بڑے ہوئے تھے، کہتے میں اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا سری سکتی کی بارگاہ میں گیا، آپ نے دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوانے کے، بال کیسے کٹواتا؟ کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، باہر جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ فرماتے میں کھڑا رہا، جب اس نے میری طرف دیکھا نا تو میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اب فرماتے میں نے اپنے محلے کے نائی کو کہا، میں نے کہا اے تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ اب فرماتے دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ جی یہ گاہک ہے اس سے پیسے لیے ہیں اس کے کاٹ کے آپ کے کاٹوں گا، کیونکہ آپ کے تو اللہ کے لیے کاٹنے ہیں۔ کہتے اس کو اٹھا دیا، کرسی پہ مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی، روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی بار میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا، اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں بھی تجھے تیرے اس بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ اب فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا، ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے، عمر بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے، ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے۔ فرماتے اللہ نے بڑا عطا کیا، فرماتے میں نے ایک تھیلی تیار کی، اس میں پیسے ڈالے، لے کے میں گیا اس کی دکان پہ، بوڑھا ہو چکا تھا۔ فرماتے میں نے سلام کی، اس نے جواب دیا، میں نے کہا پہچانا مجھے؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے پھر یہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ نائی مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا بہت بڑے شیخ ہو گئے،
آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے اس نائی نے مجھے اخلاص سکھایا. اور کیا کہتا ہے جنید، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. اخلاص حضرت، اخلاص اخلاص. وہ جدن حضرت جی اخلاص آ گیا نا. لو جی ایک ہوں میں ایک قبلہ جی اجازت دے چھڑی. یہ دیکھو یہ اخلاص جی دو، لو جی دو دا ایک دا اور آرڈر آ گیا. یہ اخلاص سنو. یہ قبلہ شاہ جی لاہور میں مزار ہے حضور پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی. یہ بھائی مرضی ہوتی ہے مالک کی، چاہے جنید بنائے چاہے بہلول بنائے. یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا بھائی کوئی بھی. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. ہاں مرضی ہے، جسے چاہے جماعت علی بنائے جسے چاہے میر علی بنائے. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں. اگر اپنے اختیار میں ہوتا سارے بن جاتے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ کوئی اپنا اختیار نہیں. میرا بس جو انہوں نے کہا ہے کرنا میرا کام ہے، باقی مالکوں کی مرضی ہے جی. خود نہیں بنا جاتا جی. یہ دیکھنا اخلاص وہ کتنے کریم ہے. معروف نہیں ہو سکے اتنی، آپ کی تصانیف بھی اتنی معروف نہیں ہوئی، مریدین تک ہی رہ گئی ہیں. مجھے صاحبزادہ صاحب نے ایک دن آپ کی ایک تصنیف دی تو میں نے بس وہ پہلا ہی صفحہ پڑھا تو حضرت جی اس کا ہی نشہ آج تک نہیں اتر رہا. پھر نائی ہے اس میں. شاہ صاحب اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے محلے کا نائی تھا نا جو بابا جی، وہ بھجامت نہیں بناتے تھے کسی، بس اپنی دکان کے باہر ٹول بچھا کے نا بس روتے ہی رہتے تھے. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا بابا جی جامت کیوں نہیں کرتے، روندے کیوں رہندے ہو؟ کہتے بابا جی کہتے ہیں شاہ جی حج دا بڑا شوق سی، فرض نہیں سی شوق سی. کہتے ہیں پیسے جمع کیے گیا حج کرنے، حج کر لیا. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے نا درود و سلام پیش کر رہا تھا. کہتے ایسی بے خودی سی تاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں. کہتے میں نے دیکھا شرطہ اتنا لمبا ڈنڈا لیے کھڑا ہے، لیکن بھائی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق قدر، وہ کہاں ڈرتا ڈنڈوں سے یا شرطوں سے. کہتے میں نے آگے بڑھ کے نا ہاتھ لگا لیا مبارک جالی. جیسے وہ شرطہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا. اس نے میرے اسی ہاتھ پہ اتنا زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی، ضعف بھی تھا، کمزوری بھی تھی، بڑھاپا بھی تھا. میں برداشت نہیں کر سکا. دل گھبرایا، سر چکرایا، آنکھیں بند ہوئی میں زمین پہ. لیکن کہتے جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی نا تو اندر کی کھل گئی تو دیکھتا کیا ہوں میں زمین پہ نہیں گرا، میں حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں اور سارا آپ کی گود میں گرا. فرماتے ہیں وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا، وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں ہے. اور جس جگہ ڈنڈا مارا ہے نا دوسرا دستے رحمت اس کے اوپر ہے. اور حضور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں، بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے ہی پیندے نے نا. تو پتر وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے، لیکن شرط ہے کھایا ان کے لیے ہو. کسی نے مشہوری کے لیے نہ کھایا ہو، کسی نے واہ واہ کے لیے نہ کھایا ہو، کسی نے نام کے لیے نہ کھایا. شرط اتنی ہے کھایا ان کے لیے ہو، اور زمین تے تو گرے گا لیکن گرے گا تو ان کے قدموں میں جا کے. لیکن شرط اخلاص، شرط اخلاص. نکلو پتر نکلو، گڈی بریک کر گئی دی، نکلو حضرت ان پاکوں کی صحبت اختیار کرو، نکلو. اب کیونکہ ایک حضرت نے فرما دیا یہ جو راہ ہے نا سلوک تصوف بڑا پتر اوکھا رہا ہے. یہ پاکاں تو بغیر نہیں طے ہوندا. اس راہ بڑے بڑے ٹوئے تے بڑے بڑے سپیڈ بریکر جے، کتے سپیڈ بریکر تیری پاگی بن جانی، تینوں نہیں کھلون دینا. کتے سپیڈ بریکر تیرا علم بن جانا، کتے سپیڈ بریکر تیرا حج تے تیرے عمرے بن جانا. نکلو پتر انہاں سپیڈ بریکر اور سفر کرو مدینہ پاک کی طرف. نکلو. یہ دیکھو کیسے کیسے جتنا بڑا رتبہ اتنا باریک سپیڈ بریکر. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید حضرت جنید بغدادی کے حضرت. اور یہ حضرت جی لازم ہے تصوف میں جب آپ اللہ اللہ کریں گے نا اور جو سلوک ہے آپ اس پہ چلیں گے جو بڑوں نے راستہ بتایا ہے، پھر اللہ اللہ کرتے حضرت ایک دن وہ وقت ضرور سالک پہ آتا ہے جب دل کرتا ہے ان پردے چکے جانا، پردے ہونا چکے جانا. بس جی مختصر کروں گا. جیسے بلے شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کنگڑ چک لے سجنا وے ان شرما کانوں رکھی ہیں.
اقبال بھی کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. لازم آتا ہے سالک پہ, سب پہ آیا حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں مجھ پہ بھی آیا, اور میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا. یہ صلاۃ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا, جا کے عرض کی حضور نظر فرماؤ وصل ہوئے. کہتے ہیں آپ چپ رہے. ادو مرید حضرت جی اج دے مرید ہار نہیں سن, ایویں ہی نہیں, وہ مرید تھے. دوسری بار پھر عرضی پیش خاموش, تیسری بار پھر خاموش. کہتے میں نے چوتھی بار عرضی پیش نہیں کی, میں بھی آ گیا. کہتے میں نے تسبیح نکالی, اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. کہتے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے, اور خیال اتنا غالب آیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. میں نے کہا ابو بکر خیال ایویں نہیں آیا, کوئی تو ہے تا ہی آیا, چلا ٹیسٹ کرنے اپنے آپ. کہتے میں نے کہا آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے راستے میں, کہتے پر نیت کی تسبیح پکڑی, ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا, نیت کر چکا تھا. کہتے میں اٹھا اور کسی شریف فقیر کی تلاش میں نکلا. فرماتے رستے میں گزرا تو میرے پیر و مرشد جنید بغدادی اجامت بنوا رہے تھے. میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے, آپ کو پیش کرتا ہوں. کہتے میں آگے بڑھا, ماشاء اللہ. اچھا وہ تڑی خیر ہو جی, میں اگے کہنے ہوں کی ڈے ہے. وہ کہتے ہیں میں نے پیسے پیش کیے, حضرت اللہ کا ذکر کر رہے. کہتے انہوں نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ پیسے نائی دے دو. کہتے میں نے کہا نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے, اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ, حضرت کہہ رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. لگتا حضرت نے دیکھا نہیں. کہتے میں نے عرض کی حضور ایدے پیسے ایک چاندی کا سکہ ہے, یہ 50 سونے دے سکے ہیں. جنہوں ایک چاندی کا سکہ دینا تھی کہنے 50 سونے دے سکے دے دے. کہتے حضرت مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایویں تے نہیں کیا تو بخیل ہے, تو تے یہ سونے تے چاندی چ پھسے ہے, اور گلاں تو وصل دیاں کردا ہے. نکل جنہ بندہ وڈا اوناں سپیڈ بریکر وڈا, بس پتر پھسی ہونا کتے انہاں پاکاں دے پیراں وچ لگ کے تے ٹردے رہی ہو, پھسی ہونا ٹردے رہی ہو, ٹردے رہی ہو, ٹردے رہی ہو. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی, ڈگنا ہی ڈگنا. پھر اٹھ پئی ہو حضرت, پھر ٹر پئی ہو. مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی, کچھ نہ کچھ بن جاسی, آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانو نس جاسی. اور حضرت جڑا ساڈا رستہ ہے, میں اب چلو بڑا بڑا سونا پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جی ماشاءاللہ چشتی صاحب, میں ہے ہی لیکن میرا ذوق ہے جی, وقت بھی بڑا سونا ہے حضرت جی. ہیں اقبال یہ ہمارا راستہ ہے حضرت, کیا کہتے ہیں نقش بندی, نقش بندی ہیں جی, یہ ہے جی نقش بندیوں کی منزل. کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور شیر قبلہ جی بڑے سونے نے سارے, میں نے سب کو سونا لگتا ہے والا. کیا جی یہ جنت مبارک, اور حضرت جی یہ اقبال کا شعر ہے. اقبال کیا کہہ رہا ہے, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں ساری جنت کی گل نہیں کرنے لگا. ایک حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے, حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عام جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں, ایک حور نہیں 100 حورا نہیں, کیا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اللہ سلامت رکھے جی ماشاءاللہ. میں یہی دعا دوں گا, صاحب بیٹھے ہیں مومن فیض ہزاراں تائیں, ہر پکا پھل کھائے, وما علینا الا البلاغ المبین. کون
سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر برو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو تیری گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں راہگیروں کو سلام خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاز ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام